إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قابل احترام حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پیارے بچوں، پردہ عزت ماں ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم، فضل، توفیق اور احسان کہ اس نے ہمیں آج کے اس مبارک دن میں، مبارک جگہ میں، مبارک گھڑی میں ہم سب کو جمع اکٹھا کیا. آئیں دعا کریں کہ رب کریم ہم سب کو جنت میں بھی اسی طرح سے یکجا فرمائے. بنا کسی تمہید کے پچھلے جمعہ کے اندر ہم نے اس موضوع پہ بات کی تھی کہ مسلمانوں کے بیچ میں اتنے سارے فرقے کیوں ہیں، یا مسلمانوں کے بیچ میں فرقہ واریت کیوں ہے. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے، اسی موضوع کو جاری رکھتے ہوئے مزید کچھ باتیں ہم دیکھتے ہیں کہ فرقہ واریت مسلمانوں کے بیچ میں کیسے وجود میں آئی. اور ہم نے اصول اہل سنہ والجماع کی روشنی میں دیکھا تھا کہ فرقے کس طرح سے بنتے ہیں. تو ہم نے یہ شروع میں ذکر کیا تھا کہ اہل سنہ والجماع کے بنیادی طور پہ 8 اصول ہیں. انہی 8 اصولوں کی مخالفت کرنے کی وجہ سے، اس طرح سے نہ ماننے کی وجہ سے جس طرح سے صحابہ نے اس کو سمجھا اور مانا، نہ ماننے کی وجہ سے فرقوں کا وجود میں آتا ہے. اسی چیز کو ہم آج کے خطبے میں انشاءاللہ دیکھنے کی کوشش کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، ہم یہ دیکھ لیں کہ یہ موضوع اہم اور ضروری کیوں ہے، اور ایسا کیوں ہے کہ ہمیں اس موضوع پر تفصیلاً بات کرنی چاہیے. جمعہ کے خطبات میں بھی بات ہونی چاہیے، مختلف دروس میں بھی بات ہونی چاہیے اس موضوع پر، اور جلسے اور محاضرے بھی اسی نام سے ہونے چاہیے. اور بطور والدین کے، بطور پیرنٹس کے، ہمیں اپنی اولاد کو ان اصولوں کی بنیادی طور پہ تعلیم دینی چاہیے. اس طرح اس نام سے اس موضوع پر اگر کہیں پروگرام ہوتا ہے، کہیں کسی اگر مشائخ کا محاضرات وغیرہ ہوتے ہیں، دروس ہوتے ہیں، تو ہمیں خود بھی شامل ہونا چاہیے اور اپنے اہل و اولاد کو بھی شامل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. کیوں؟ ہم ابھی دیکھتے ہیں. 2 حدیثیں ہمارے سامنے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی، دعوت ربی بثلاث، میں نے اپنے رب سے دعا کی 3 چیزوں کی. تو اللہ رب العزت میں ان میں سے 2 دعاؤں کو قبول کیا، ایک دعا کو رد کر دیا. 2 کون سی دعائیں ہیں جس کو اللہ رب العزت نے قبول کیا؟ ایک یہ کہ ان کے اوپر اللہ یسلط علیہم غیرہم، ان کے اوپر کوئی ایسی کافر قوم کو مسلط نہ کر دے جو انہیں جڑ سے نیست و نابود کر دے، جو مسلمانوں کو دنیا سے ختم کر دے، ان کا نام و نشان مٹا دے. ایک دعا یہ کی. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کر لیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر قوم مسلمانوں پہ مسلط ہو جائے اور مسلمانوں کو کا دنیا سے نام و نشان مٹا دے. ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا.
دوسری دعا یہ کی کہ ان پر ایسی مصیبت نہ نازل فرما کہ یہ بھوکے مر جائیں. اللہ نے یہ بھی دعا قبول کر لی. پتہ کیا چلا؟ بھوک سے ہم نہیں مر سکتے، بھوک سے مسلمان نہیں مر سکتا. اور جو ہم غربت کا رونا رو رہے ہیں، یہ غربت نہیں، یہ عیاشی کا رونا رو رہے ہیں. ہمیں عیاشی کرنے نہیں مل رہا اس لیے ہم رو رہے ہیں، غریب نہیں مسلمان. تو کہا کہ کافر ہمیں تباہ نہیں کر سکتے، بھوک سے مسلمان نہیں مر سکتے. تیسری میں نے دعا کیا اللہ یجعل بأسہم بینہم، کہ ان کو آپس میں نہ لڑانا. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول نہیں کی، کہا کہ ان میں فرقہ واریت باقی رہے گی. تو اب کیا کرنا؟ ہمیں یہ فرقہ واریت قائم رہے گی مسلمانوں کے بیچ میں. تو اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اب اس حدیث سے ایک اور حدیث ملائیں، پھر ہم خلاصہ کرتے. اللہ کے لمبی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگ میرے بعد، قیامت کی لمبی حدیث ہے، قیامت کی نشانیاں بتا رہے ہیں. پھر فرمایا انتم تتبعونی افنادا جنودا مجندہ، کہ تم میری اتباع کرو گے، میرے پیچھے چلو گے، میرا نام لو گے، لیکن کیسے کیسے؟ مختلف فرقوں میں بٹ کر کے. نام رسول کا لوگے، کلمہ رسول کا پڑھو گے، میرے پیچھے آؤ گے، لیکن کیا کرو گے؟ مختلف فرقوں میں بٹ کر کے. فَيَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، اور بعض کی گردنوں کو مارے گا. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرے گا کافر کہہ کر کے، اپنا مخالف کر کر کے. پتہ کیا چلا؟ اس حدیث کا خلاصہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کو یہود و نصارہ سے خطرہ کم ہے، کافروں سے خطرہ کم ہے. سب سے زیادہ اگر ہمیں اور آپ کو کسی سے خطرہ ہے تو خود مسلمانوں کی فرقہ واریت ہے. اور یہ فرقہ واریت ایسی ہے کہ اسے قریب ہے کہ تباہ کر دیتی، اگر اللہ رب العزت نے یہ قیامت تک باقی رکھنے کی ضمانت نہ لی ہوتی اس دین کو. تو اتنی خطرناک فرقہ واریت ہمارے بیچ میں. اور آج دنیا کے حالات دیکھیں، امریکہ بعد میں حملہ کرتا ہے، رشیا بعد میں قبضہ کرتا ہے، لیکن سب سے پہلے مسلمانوں پر کوئی مسلط ہوتا ہے تو مسلمانوں ہی کی ایک جماعت مسلط کی جاتی. تو اب مسلمانوں کے بیچ میں فرقہ واریت ختم کرنا ہے تو اصول کیا ہو، بنیاد کیا ہو، ہمارے اور آپ کے بیچ میں ایجنڈا کیا ہو جس ایجنڈے پر ہم متفق ہوں. بھائی ایک چیز کوئی کمیٹی بنتی تو اس کا ایجنڈا ہوتا کہ ہمارا ایک ایجنڈا ہے، جن کو کام کرنا ہے مل کر کے آئے، ایجنڈا مانتا ہے تو آؤ، نہیں ماننا ہے تو جاؤ. اسلام بھی یہی کہتا ہے اگر ایک اسلام میں داخل ہونا ہے تو یہ 8 اصول ہیں جس کا ذکر ہم نے کیا. ان اصولوں کو مانو تو اسلام میں داخل ہو، اور جتنا ہی زیادہ ان اصولوں سے ہٹو گے اتنا ہی زیادہ اختلاف میں پڑو گے، اتنا ہی زیادہ انتشار میں پڑو گے، اور امت محمدیہ کی اتنی ہی ذلت و رسوائی کا سبب بنو گے. اسی لیے موضوع اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں، اگر ہمیں اور آپ کو امت مسلمہ کا غم ستایا جا رہا ہے، درد ستایا جا رہا ہے، فکر امت ہے، تو ہمیں اور آپ کو ان 8 اصولوں کی، اصول اہل السنہ والجماعہ ہیں، ان کو سمجھنا ہوگا، سمجھانا ہوگا، ہر ایک تک اس پیغام کو پہنچانا ہوگا. جمعہ کے خطبات میں اس موضوع کو شامل کرنا ہوگا، محاضرات میں اس موضوع کو شامل کرنا ہوگا، دروس اور تدریس میں اس موضوع کو شامل کرنا ہوگا. اپنی اعلیٰ اولاد کو، اپنی گھر کی عورتوں کو اس بات کی تعلیم دینی ہوگی تاکہ فرقہ واریت ختم ہو سکے. ہوائی فائرنگ کرنے سے مسلمان اتحاد نہیں ہو سکتے، بڑے بڑے لیکچر دینے سے، سینہ ٹھوک کر کے مسلمانوں کو جمع کرنے سے ایسے اتحاد قائم نہیں ہوتا. ان بنیادی چیز، یہ اصول ہے، یہ اللہ رب العزت کا منشور ہے جو اس نے زمین پہ نازل کیا ہے، اور صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھلا دیا. اگر لگے کہ یہ تو پاسبل نہیں لگتا ہے تو صحابہ کی مقدس جماعت نے اس کو پاسبل کر کے بھی دکھا دیا ہے. یہ ممکن ہے، آپ ان پر عمل کرو، دنیا تمہارے قدموں میں آئے گی. انہی 8 اصولوں پر صحابہ نے عمل کیا تو کیا ہوا؟ صرف 23 سال کے عرصے میں، 20 سے 30 سال کے عرصے میں اللہ نے آدھی دنیا کو قدموں میں ڈال دیا، انہی اصولوں پہ عمل کرنے کی برکت ہے. اور جب ان اصولوں سے ہٹے تو اللہ نے ان کی زمینوں کو خود ان پر ہی تنگ کر دیا، اور آج ہمارے گھر بھی محفوظ نہیں، آج ہمارے عبادت خانے تک محفوظ نہیں، ہمارے لیے ہمارے عبادت خانے تک محفوظ نہیں. کیوں؟ ان اصولوں سے روگردانی کی وجہ سے. تو بڑا اہم موضوع ہے، ہمیں اور آپ کو اس موضوع پہ بہت زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت ہے، اس کی تعلیم و تعلم کی ضرورت ہے. تو پچھلے ہفتے ہم نے 2 موضوع کو دیکھا تھا، 2 اصولوں پر بات کی تھی کہ ان اصولوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے کیسے 2 فرقے بنے. 8 اصول کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہم دیکھ لیں. آمنت باللہ وملائکتہ ورسلہ وکتبہ
والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، اور تقدیر کے اچھا یا برا ہونے پر ایمان لانا، اور یوم آخرت پہ ایمان لانا، یہ 6 اصول۔ اور 7واں اصول عدالت الصحابہ، تمام کے تمام صحابہ کیا ہیں؟ عادل ہیں، تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، ان سے انسان ہونے کے ناطے سے اگر کوئی غلطی ہوئی بائی چانس تو اللہ ان سے، خلاصہ کلام یہ ہے، ان کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جس سے اللہ راضی ہو گیا میرا دل بھی اس سے راضی ہے، میں ان کو مسلمان مانتا ہوں، ان کی پہنچائی ہوئی ایک ایک حدیث پر آمنا وصدقنا کہتا ہوں۔ یہ 7واں اصول۔ 8واں اصول کیا ہے؟ عدم الخروج علی الحکام الا بشروط، کہ حاکموں کے خلاف بغاوت نہیں کرنا ہے جب تلک کی جو علماء نے شروط متعین کی ہیں وہ شروط نہ پائی جائیں۔ تو دو چیزوں پہ ہم نے بات کی تھی، 2 اصولوں پر، کہ حاکموں کے خلاف بغاوت نہیں کرنا ہے۔ اس سے جن لوگوں نے اس اصول کو نہیں مانا، نہیں اپنایا، وہ فرقہ واریت میں بٹے۔ اس اصول کو نہ ماننے کی وجہ سے مسلمانوں کے بیچ میں خوارج پیدا ہوئے پچھلے زمانے میں۔ آج کے زمانے میں جو جماعتیں اس اصول کو فالو نہیں کرتی ہیں، آپ کے سامنے ہیں کون؟ جماعت اسلامی ہے، چاہے الاخوان المسلمین ہو، چاہے داعش ہو، چاہے الحوثی ہو، چاہے حماس ہو، چاہے بوکو حرام ہو، چاہے القاعدہ ہو، اس طرح کی ساری تنظیموں نے اسی اصول کی وجہ سے، اس اصول سے روگردانی کی، اور امت کو اور مسلمانوں کو اور اسلام کے رخ انور کو داغدار کیا ہے، رخ انور کو داغدار کیا ہے۔ ورنہ اسلام فی نفسی اتنا قوی ہے اسلام اپنے اندر، اپنے پیغام کے اندر، کہ اسے ہمارے اور آپ کی دعوت کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود لوگ قبول کر رہے ہیں۔ خود بخود کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں، لوگ خود بخود قبول کر رہے ہیں۔ لیکن ہم نے روڑا ڈال دیا اپنے اخلاق کی وجہ سے، اسلام کی غلط تعبیر کی وجہ سے ہم روڑے بنے ہوئے ہیں، ہمارے اخلاق روڑے بنے ہوئے ہیں، ہماری یہ غلط اسلام کی تشریح جو ہے روڑے بنی ہوئی ہے، اور پھر اس میں دشمنوں نے اس کو جو ہے نمک مرچ لگا کر مزید اس کو بگاڑ دیا ہے، اس کے چہرے کو۔ تو ایک اصول، اس اصول کی وجہ سے اتنی ساری اس اصول کو توڑنے کی وجہ سے مسلمانوں کے بیچ میں اتنی ساری جماعتیں وجود میں آئیں۔ ایک اور اصول جو صحابہ، عدالت الصحابہ، کہ تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، اس اصول کو نہ ماننے کی وجہ سے ایک مسلمانوں کی ایک جماعت، بہت بڑی تعداد اسلام سے نکل گئی، بلکہ جن کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، جن کے اسلام سے خارج ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، جسے ہم شیعہ کے نام سے جانتے ہیں، شیعہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اور آج کل سب سے زیادہ کہیں پائے جاتے ہیں شیعہ، تو ہم اور آپ جانتے ہیں کس ملک میں پائے جاتے ہیں۔ یہ 2 اصول کو چھوڑنے کی وجہ سے دیکھیں کتنی بڑی جماعتیں وجود میں آئیں۔ اب جو ایمان کا 6ٹھا رکن ہے، ایمان بالقدر، ایمان بالقدر کو نہ ماننے کی وجہ سے کون کون سی فرقے بنے؟ ایمان بالقدر کا معنی کیا ہے؟ سب سے پہلے ایمان بالقدر کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو بھی اچھا برا ہمارے بارے میں فیصلہ کیا ہے، اگر اچھا ہے تو اس پہ شکر کرنا، اور اگر کچھ برا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اس پر صبر کرنا، بنا شکوہ بنا شکایت کے، اور عقیدہ رکھنا کہ جو بھی اچھا ہوتا ہے اللہ کی مرضی و مشیت سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور جو کچھ بھی برا ہوتا ہے اللہ رب العزت کے حکم سے ہوتا ہے، گرچہ اللہ اسے پسند نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ کا امر یہی ہے، اللہ کی مشیت یہی ہے، اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ ایسا ہونا تھا تو ہوا۔ اس اصول کو نہ ماننے کی وجہ سے آج کے زمانے میں کوئی ایسا فرقہ باقاعدہ طور پہ ایسا نہیں ہے جو صرف ڈائریکٹ اسی اصول کو نہ انکار کرتا ہو، لیکن پہلے کے زمانوں میں جبکہ صحابہ موجود تھے، خلفائے راشدین موجود تھے، ایسے فرقے اور ایسی جماعتیں پیدا ہوئی جنہوں نے اس اصول کو نہیں مانا، اس اصول کی مخالفت کی اور فرقوں کی شکل اختیار کر گئے۔ صحابہ نے رد کیا، علماء نے رد کیا، اور اس وقت کے خلفاء نے رد کیا، جس کی بنا پر یہ فرقہ تو بطور فرقہ ختم ہو گیا، لیکن ان کے آثار آج بھی باقی ہیں، ان کے آثار اور اثرات آج بھی باقی ہیں، جس کی وجہ سے آج بھی وہ ان کے اقوال، ان کی جو تھاٹس تھی، جو فکر تھے، جو نظریہ تھا، وہ نظریہ آج بھی مسلمانوں کے بیچ میں باقی ہے، جس کی وجہ سے مسلمان آج بھی تشدد اور انتشار کا شکار ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ پہلے کے زمانے میں، صحابہ کے بعد کے زمانے میں ایسا ہوا کہ کچھ لوگ جب دیکھا کہ مسلمانوں پر خوشحالی آئی، اچھے ایام آئے، تو لوگ عیاشی میں پڑ گئے، گناہوں میں پڑنے لگے۔ تو بعض نیک قسم کے لوگ دیکھتے کہ اتنے سارے برے کام ہو رہے ہیں، جہالت کی بنا پہ انہوں نے یہ کہا، بنا علم کے وہ لوگوں کی اصلاح کرنے کھڑے ہو گئے، بنا علم کے وہ لوگوں کی اصلاح کرنے کھڑے ہو گئے۔
تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی گناہ کے کام ہو رہے ہیں، یہ اللہ نے یہ نہیں لکھا ہے، بندے خود سے کر رہے ہیں. یعنی اللہ کو نہ اس کی خبر ہے اور نہ ہی اللہ نے ان کاموں کو پیدا کرنے والا ہے. اللہ نے ان کاموں کو پیدا نہیں کیا، اللہ کی مرضی مشیت سے کام نہیں ہو رہا ہے، بندوں خود سے کام کر لیتے ہیں. گویا انہوں نے یہ دعویٰ کیا یہ جو کام کر رہا بندہ خود سے ان افعال کو پیدا کر لیتا ہے، یہ خود سے کر رہا، اللہ کا کوئی دخل نہیں. یہاں تک کہ بندہ جب گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اللہ کو پتہ نہیں ہوتا ہے، جب گناہ کر لیتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ گناہ ہوا. کیوں انہوں نے ایسا کہا؟ انہوں نے اس بنا پر، جہالت کے بنا پہ کہا. ان کا شبہ یہ تھا کہ اگر اللہ کو ہم یہ کہیں کہ اگر اللہ کو پتہ ہو یہ گناہ دنیا کے اندر ہو رہا ہے تو اللہ نے روکا کیوں نہیں، منع کیوں نہیں کیا؟ بھائی ہم اور آپ اگر ہمارے اندر طاقت ہو، ہم برائی ہوتے ہوئے دیکھتے تو روکتے کہ نہیں روکتے؟ روکتے. ہمارے اندر تھوڑا سا خیر ہے تو برائی ہوتے ہوئے دیکھتے تو روک دیتے ہم. تو اللہ جو صرف خیر ہی خیر ہے، جو صرف خیر ہی خیر ہے، وہ گناہ کو ہوتا ہوا دیکھ لے پھر بھی وہ کیسے ہونے دیتا ہے اس کام کو؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو خبر نہیں ہوتی اس کا، اللہ رب العزت کو. تو انہوں نے انکار کیا کہ اللہ کو خبر نہیں ہوتی. تو ان کو کہا گیا قدریہ. ان کو کیا کہا گیا؟ قدریہ کہا گیا. ابن عباس وغیرہ نے بھی رد کیا کہ یہ لوگ مجوس ہذه الامہ، اس امت کے مجوسی ہیں، اس امت کے مجوسی ہیں. کیوں؟ اس قول کا مطلب یہ نکلا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کام بندہ گناہ کا کام کر رہا ہے یہ اللہ کو پتہ ہی نہیں، تو یہ جو کام ہوا اس کو، یہ کام اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا کیونکہ اللہ کو پتہ نہیں تھا. تو اس کام کو پیدا کرنے والا، بنانے والا، عدم سے وجود میں لانے والا خود انسان ہے، خود انسان ہے. اور انہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجوس هذه الامہ القدریہ، کہ اس امت کے مجوسی کون ہوں گے؟ قدری لوگ ہوں گے جو اس طرح کی بات کرتے ہیں. تو اب یہ جو قدری فرقہ ہے، معتزلہ وغیرہ، یہ طاقت میں آ گیا. ایک وقت تھا کہ بادشاہوں پر یہ چھا گئے، بادشاہ کے دماغ پہ چھا گئے. اور جو احمد بن حنبل وغیرہ کو ستایا گیا یہی لوگ تھے، انہوں لوگوں نے پریشان کیا. جو مارا گیا کوڑے سے احمد بن حنبل کو، امام اہل السنہ والجماعہ جو کی ہیں، بہت مارا امام احمد بن حنبل کو، علماء کو جیل میں بند کروا دیا. اور شاید ہی کوئی ایسا بڑا نام ہو، سارے علماء کو جیل کے اندر بند کروا دیا. امام احمد بن حنبل جو کہ قائم رہے. تو معتزلہ نے بات، اب ان کا جواب دینے کے لیے ایک اور گروہ تیار ہوا. اب یہ بھی بنا علم کے اٹھا، یہ بھی بنا علم کے اٹھا، ادھورے علم کے ساتھ. کہا کہ ایسا نہیں ہے، آپ لوگ جو کہہ رہے ہو غلط ہے. جو کچھ بھی کرتا ہے انسان کرتا ہے اللہ کو پتہ ہوتا ہے. اب یہ جواب دینے میں مبالغہ کر گئے کہ بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس کے اندر بندے کو اختیار نہیں ہوتا، بلکہ جو کام بھی دنیا کے اندر ہوتا ہے سب اللہ کی مرضی اور مشیت سے ہوتا ہے، سب اللہ سب کاموں کو پسند کرتا ہے. مبالغہ کر کے جواب دینے میں، مبالغہ کر کے. کیسے؟ کہ اگر کوئی بندہ گناہ کر رہا ہے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر بندہ گناہ کر رہا ہے تو اللہ کو پتہ نہیں چلتا، نعوذ باللہ من ذالک. اب یہ جواب دینے کھڑے ہوئے، کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تم غلط بات کر رہے ہو کہ بندہ جو بھی گناہ کرتا ہے یہ صرف اللہ کی مرضی و مشیت سے ہوتا. اللہ یعنی بندے کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے اس کام میں، بندے کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرواتا ہے اپنے بندے سے. تو انہوں نے بندے کو کیا کر دیا؟ کریشتی فی الریح، کریشتی فی الریح، جیسے ریشہ جو ذرات اڑتے ہیں، جیسے ریشہ چڑیا وغیرہ کا پخ، جیسے ذرات ہوا میں اڑتے رہتے ہیں، اسے ہوا جس طرح چاہتی اڑا کے لے کے چلی جاتی ہے، ایسے بندے کا کوئی اختیار نہیں. اللہ جس طرح سے چاہتا ہے اس کے ساتھ کرتا رہتا ہے، بندے کا کوئی دخل نہیں ہے. تو کیا ایسا معاملہ ہے بندے کے پاس اختیار نہیں ہے؟ ہے اختیار. انسان اپنی زندگی میں خود دیکھتا ہے کہ اس کے پاس اللہ نے اختیار دیا ہے. بھائی دو راستے ہیں، اس کو پتا ہے کہ اس راستے جانا، اس چاہے تو ادھر بھی جا سکتا ہے اور چاہے تو ادھر بھی جا سکتا ہے. تو اختیار ہے، لیکن انہوں نے سراسر بندے کے اختیار کو انکار کر دیا. اب یہ جو لوگ، جن لوگوں نے انکار کیا، ان لوگوں کو کہا گیا جبریہ، جبر. کہا کہ بندے کے ہاتھ میں کوئی اختیار ہی نہیں. اور یہ جبریہ جو فرقہ ہے یہ آگے چل کر کے باقاعدہ جو نیک لوگ قسم کے تھے ان لوگوں کے اندر باقاعدہ طور پہ عقیدہ بن گیا. اور یہی لوگ آگے چل کے صوفی کے نام سے مشہور ہوئے. جو آج جو صوفی سلسلے چلتے ہیں یہی ہیں. نقشبندی سلسلہ ہے، سہروردی سلسلہ ہے، چشتی سلسلہ ہے اور قادری سلسلہ ہے، یہ سارے صوفی سلسلے ہیں. اور ان کے اندر آپ عوام یہ بات نہیں ملے گی، عوام کے اندر یہ بات نہیں ملے گی. لیکن جو جتنا اوپر جاتا ہے
جو ان کے یہاں جتنا زیادہ صوفی بن گیا، جتنا زیادہ نیک ہو گیا، جتنا زیادہ ان درجات میں بلند ہو گیا، وہ اتنا ہی زیادہ جبر کا قائل ہو جاتا ہے، یعنی ہمارا کوئی اختیار نہیں، اگر میں گناہ کر رہا ہوں تو اللہ کی مرضی ہے، میرا کوئی دخل نہیں۔ تو وہ درجات چڑھتے چڑھتے ایک منزل تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں یہ سب اللہ کی مرضی سے، میرا کوئی دخل نہیں ہے، یہ سب اللہ کے چاہنے کی وجہ سے، میرا کوئی اس کے اندر دخل نہیں ہے۔ یہاں تک کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرحلہ یہ آتا ہے کہ خود اللہ رب العزت اس بندے کے اندر خود داخل ہو جاتا ہے، خود، یعنی اللہ کی مرضی اتنا اس بندے کے اندر شامل ہو گئی ہے، یہ خود اللہ کا حلول ہو گیا اس کے وجود کے اندر۔ اب جو کر رہا ہے یہ سب حق ہے، سب سچ ہے۔ اسی لیے کیا کہتے ہیں لوگ، ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ یہ کہتے ہیں سبحانی سبحانی، میں کتنا پاک ہوں، کیونکہ جو کچھ کر رہا ہوں سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، تو میں تو بڑا پاک ہوں، کوئی غلطی نہیں کر سکتا میں۔ اسی لیے دلی کے اندر ایک پیر کا واقعہ نقل کیا جاتا ہے، کہتے ایک پیر تھے، لوگوں نے ان کے ہاتھوں میں بیعت کی، جیسا کہ آج بیعت کا سلسلہ چلتا ہے، جس نے جس پیر کے، جس صوفی کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے اسی نام سے منسوب ہو جاتا ہے۔ انہوں نے قادری کے نام پہ منسوب کی ہے، جو قادری سلسلہ نسب ہے، ان کے ہاتھوں میں بیعت کے تو یہ قادری کہلائے، یہ چشتی کہلائے، یا سہروردی کہلائے، اس طرح سے سلسلے چلتے ہیں۔ تو ایک پیر تھے دلی کے اندر، تو لوگ جو ہیں ان کے مرید تھے۔ اب جو قہبہ خانے، طوائف خانے، جو عورتیں جسم فروشی کا کام کرتی ہیں، وہ بھی ان پیر کی معتقد تھیں، پیر کے ہاتھوں پہ انہوں نے بیعت کیا ہوا تھا، پیر کا بڑا احترام کرتے تھے، ہفتے میں ایک بار جاتے، درس و نصیحت سنتے پیر کے ہاتھوں سے، پیر کی زبان سے۔ اب یہ طوائفہ جو ہیں یہ پیر کے ان کے گھر پہ جاتی ہیں، ان کے خانقاہ میں جاتی ہیں یہ طوائف، اور پیر صاحب پوچھتے ہیں کہ وہ فلانی کہاں رہ گئی، یعنی سب گئی، کوئی ایک نہیں گئی۔ تو پیر صاحب پوچھ رہے ہیں کہ یہ فلانی کہاں گئی، فلانی کیوں نہیں آئی؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ پیر صاحب اسے شرم آتی ہے آپ کے سامنے آنے سے، کہ میں اتنی گنہگار ہوں، اتنی بدکار ہوں، مجھے شرم آتی ہے کہ پیر کے سامنے حاضری دوں۔ پیر نے کہا کہ نہیں، اس کو بلاؤ۔ اب یہ آئی، طائفہ آئی، تو پیر صاحب کہتے ہیں، جو الفاظ ہیں وہ کہتے ہیں، اجی شرماتی کیوں ہو، اس میں شرمانے والی کیا بات ہے، جو فاعل ہے وہی تو مفعول ہے، اور جو مفعول ہے وہی تو فاعل ہے۔ سمجھ میں بات، جو فاعل ہے وہی مفعول ہے، یعنی آپ کا تو کوئی اختیار نہیں ہے، زمین و آسمان، خالق مخلوق سب ایک ہیں، بندہ معبود سب ایک ہیں، عابد اور معبود دونوں ایک ہیں، جو رب ہے وہی بندہ ہے، جو بندہ ہے وہی رب ہے، جو فاعل کرنے والا ہے، جو کرانے والا، دونوں ایک ہیں، شرمانا کیا اس میں؟ اللہ اکبر! آپ دیکھیں کہاں تک بات جا کر کے پہنچی، کیا بات کہی کہ شرمانے کی کیا بات ہے، ہم سب مجبور محض، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، گناہ کرو تو یہ بھی اللہ کی طرف سے، خالص اللہ کے حکم، اللہ کی پسند کی وجہ سے گناہ ہو رہا، اللہ کی پسند کی وجہ سے گناہ ہو رہا۔ تو زنا جیسا کام بھی کیا ہے، گناہ کا کام نہیں ہے۔ اسی لیے آپ ان کو دیکھو گے کہ زناؤں میں ملوث ملیں گے، لطمت ملیں گے، نمازوں سے کورے، نمازوں کی پابندی نہیں ملے گی ان کے ہاں، نمازوں کی دعوت نہیں دیں گے، نمازوں سے کہیں زیادہ یہ آپ کو اس بات کی دعوت دیں گے کہ آپ پیر کے ہاتھ پہ بیعت کرو، نجات پا جاؤ گے، جو خالق ہے وہی مخلوق ہے۔ تو یہ جبر کا سلسلہ اتنا ان کے ہاں عام ہو گیا صوفیوں کے ہاں کہ انہوں نے خالق مخلوق کو ایک کر دی۔ یہ یہاں تک معاملہ جا پہنچا کہ بعض پیر لوگوں سے کہا گیا کہ تم یہ کہتے ہو خالق مخلوق ایک ہے، کوئی فرق نہیں تمیز کے، کوئی فرق نہیں نا، جو رب ہے وہی بندہ ہے، اور جو عابد ہے وہی معبود ہے، سب ایک ہے زمین و آسمان۔ تو ایک کام کرو، ان کو ان کے یہاں کے حساب سے کہا گیا، کسی شخص نے، کوئی مشرک بندہ تھا، اس نے کہا، ان کے ہاں اہل حدیث مشرک ہیں، جو توحید پرست تو مشرک ہیں۔ شرک کیا ہے ان کے ہاں؟ کیونکہ جو فرق کر دے خدا دنیا کو، کائنات کو اللہ سے جدا کر دے، وہ مشرک ہے ان کے ہاں، اس نے شرک کیا۔ جدا کیوں کر رہے بھائی؟ جو دو چیزیں ایک ہیں تم جدا کیوں کر رہے، دو کیوں بنا رہے ہو؟ دو بنا رہے ہو اس لیے مشرک ہے، ایک بناؤ، سب کو کہو کہ یہ سب ایک ہے۔ تو ان کے ہاں توحید کا معنی کیا ہے؟ سب ایک ہے، وہ بھی کہتے ہیں توحید کی دعوت۔ ان کے ہاں توحید کا معنی یہ ہے کہ ساری کائنات اور رب ایک ہے، یہ توحید ہے۔ اور ہم توحید کس کو بولتے؟ اہل السنہ والجماعہ کا خدا ایک، خالق مخلوق الگ ہے، جو رب ہے وہ بندہ نہیں ہو سکتا، جو بندہ ہے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ تو کہتے ہیں کسی مشرک نے پیر صاحب کو چیلنج کیا کہ جب تم کہتے ہو کہ خالق مخلوق میں کوئی فرق نہیں، تو یہ گندگی ہے اور یہ حلوہ ہے، تم کھا کر کے دکھاؤ، چلو دونوں کے ساتھ کھا کر کے دکھاؤ۔
جب دونوں میں فرق نہیں، کھا کے دکھاؤ، یہ حلوہ ہے اور یہ گندگی ہے، اس کو کھا کے دکھاؤ۔ تو پیر صاحب کی کرامت دیکھیے، پیر صاحب خنزیر بن گئے اور گندگی کھا لی، پیر صاحب خنزیر بن گئے اور گندگی کھا لی، اور پھر انسان بن کر کے حلوہ کھا لیا، کہا کہ مجھ سے چیلنج کرتے ہو، پیر سے مقابلہ کرتے ہو۔ تو یہ معاملہ یہاں تک پہنچا۔ تو تقدیر کے سلسلے میں جو لوگ گمراہی کا شکار ہیں آج کے زمانے میں، وہ صوفیہ ہیں اور ان کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں۔ اور صوفیوں نے اسلام کے رخ تاباں کو جتنا نقصان پہنچایا ہے، اللہ رب العزت حفاظت فرمائے۔ ایک جرمن فرانسیسی کہتا ہے، جب انہوں نے الجزائر پہ قبضہ کیا، الجزائر جب کالونیاں تھی نا ہندوستان پہ، انگریزوں نے قبضہ کیا، افریقہ کے اکثر ممالک پہ کن کا قبضہ تھا؟ فرانسیسیوں کا قبضہ تھا۔ ایک مل بانٹ کر کے بندر بانٹ چل رہا تھا، کھایا انہوں نے۔ ہندوستان وغیرہ، ایشیا وغیرہ پہ انگریز کا قبضہ تھا، اور جزائر افریقہ وغیرہ پر فرانسیسیوں کا قبضہ تھا۔ تو ایک فرانسیسی، جو یہ لوگ ٹورسٹ بن کر کے آتے ہیں لیکن جاسوسی کر کے لے کر کے جاتے ہیں، جاسوس ہوتے ہیں لوگ، تو ایک فرانسیسی کہتا ہے کہ اب ہم نے فورس کے ذریعے سے بڑے حملے کر لیے مسلمانوں کے اوپر، لیکن اگر میں تمہیں ایسی بات بتاؤں جو ہماری فورس بھی نہ کر سکے لیکن ہمارا کام اس سے کہیں زیادہ آسان ہو جائے گا۔ ایک کام کرو کہ یہ جو جتنے صوفی خانقاہوں کے اندر صوفی بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو خرید لو، ساری مسلم قوم تمہاری وہ ہو جائے گی۔ ان کو خریدو اور ان کو اپنانے کی کوشش کرو۔ اگر یہ تمہارے ہو جائیں تو تمہیں کسی فورس کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی ملک کے اندر داخل ہونے کی۔ اور اسی چیز کو انہوں نے اختیار کیا۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ الجزائر جو ہے آزاد ہوا، لیکن اس کی آزادی کو 10-15 سال لیٹ ہوا، اس کی آزادی جو ہے 20-25 سال مؤخر ہوئی انہی صوفیوں کی وجہ سے۔ صوفی تائید کیا کرتے تھے ان کی کہ یہ ہمارے ہی ہیں، ان سے لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تائید کیا کرتے تھے، ان کے جو مرشد تائید کیا کرتے تھے ہمارے۔ جب سب ایک ہے، حق و باطل ایک ہے، فرق نہیں ہے نا دونوں میں، جو حق ہے باطل ہے سب ایک ہے، کوئی کافر نہیں، کوئی مومن نہیں، سب دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ تو کون حق ہے کون غلط ہے، کیوں اس بات میں الجھتے ہو؟ سب کو مانو، جو ہے سب اچھا ہے۔ اسی بنا پہ تاتاریوں کا بھی جب حملہ کیا تو بعض صوفیوں نے یہی کہا کہ کس سے مقابلہ کریں ہم، کس سے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تاتاریوں سے جہاد کیا، انہوں نے مقابلہ کیا، میدان جنگ میں اتر کے جہاد کیا، اور جہاد میں جیتنے کے بعد حکومت بادشاہوں کے حوالے کر دی، پھر خود سے دین کی تعلیم کے اندر لگ گئے۔ لیکن اس وقت کے صوفی نے کہا کس سے لڑیں ہم، خالق و مخلوق ایک ہے، تمیز کرنا شرک ہے، ہم کسی سے نہیں لڑے، صوفی نہیں لڑے۔ اسی لیے آپ کو دیکھے گا کہ صوفیوں نے کبھی کوئی جہاد نہیں کیا، تو ان خانقاہوں نے جزائر کی اور افریقہ وغیرہ کے اندر فرانسیسیوں کو غلبہ دینے میں ایک لمبا کردار ادا کیا۔ تو یہ تقدیر کے اندر مخالفت کرنے کی وجہ سے یہ پیدا ہوئے، تقدیر کی مخالفت کرنے کی وجہ سے صوفیہ پیدا ہوئے۔ اور جہاں تک ایمان قضا و قدر یوم آخرت کے تعلق سے ہے، تو عمومی طور پہ مسلمانوں کے بیچ میں غفلت ملتی ہے، جو اس سلسلے میں کوئی باقاعدہ طور پہ فرقہ تو وجود میں نہیں آیا، لیکن ایک اہم بات جو ہم اور آپ کو نوٹ کرنے جیسی ہے وہ یہ کہ ہم اور آپ کہتے ہیں یہ بات کہ بسا اوقات کئی بار کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ اہل حدیث عقیدے میں پکا ہوتا ہے، لیکن کمی کیا ہے اس کے اندر؟ عمل نہیں کرتا۔ کیا بات سچی ہے بات؟ ادھوری بات ہے۔ اگر اہل حدیث عقیدے میں پکا ہوتا تو کبھی بھی عمل میں کوتاہی نہیں ہوتی، اس کے کبھی بھی عمل میں کوتاہی نہیں ہوتی۔ اس کے عقیدے میں کمزوری ہے۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ پھر کبھی انشاءاللہ تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں دین حق کو اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العزت ہمیں مکمل طور پہ اسلام میں داخل کر دے۔ اللہ رب العزت ہمیں پہلے اپنے ایمان کی اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقم الصلاة.